سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ صدر آرٹس کونسل ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، جناب خالد بن شاہین تمغہ امتیاز جنہیں ملا ہے، تو آرٹس کونسل کی طرف سے آج جو تقریب ہے اس کے لیے ایوارڈ انہیں پیش کیا جائے گا. تو بہت ساری آپ سب کی تالیاں ہوں جو صدر آرٹس کونسل ایوارڈ پیش کریں گے جناب خالد بن شاہین صاحب کو، اور چیئرمین کمیٹی اسٹیج شو کمیٹی جناب سعادت جعفری صاحب. اچھا، تالیاں بجا سکتے ہیں آپ لوگ، کوئی اس میں منع نہیں ہے، اور بجا سکتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے. سب سے پہلے اظہار خیال صدر آرٹس کونسل، ایک بار پھر تالیاں بجائیں گے. تھینک یو. خالد بن شاہین، سعادت جعفری صاحب، بریگیڈیئر اسد صاحب، ہمارے سپر اسٹار صادق محمد صاحب، ہمارے اظہر بھائی اظہر فاروقی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال لطیف صاحب، شیخ صاحب، امجد شاہ، سلیم معراج، باقی سارے دوست، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی ہم نے ساتھ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ ایوارڈ لیے، اور خالد پچھلے 6 سال سے سینسر بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں، اور بینک میں بھی ایک بڑی پوزیشن پہ رہے. اس کے علاوہ بہت سارے اچھے ڈراموں میں کام کیا، انتہائی شاندار. تو آج آرٹس کونسل آف پاکستان نے ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے تو ہمارے سارے دوست جمع ہوئے. سعادت جعفری صاحب اس طرح کی تقاریب کرتے رہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے، تو میں ان کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو جو بھی ہمارے دوست ہیں جو کریٹو میڈیا میں ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، فنکار ہیں، تو یہ ایک کنبہ ہے آرٹس کونسل، اور ہم سب اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں، اور خدا نہ کرے کہ کسی کا کوئی غم کا پہلو ہو تو اس میں بھی ہم ساتھ ہوں. ایاز خان صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، بہت سینئر آرٹسٹ ہیں. تو خالد بھائی، میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں بھی انہیں ساری زندگی سے جانتا ہوں، انتہائی اچھے ایکٹر، اس سے اچھے انسان. مجھے صرف وہ لوگ دنیا میں پسند آتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ میں بھی یہ خوبی آج بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب بھی نظر آئیں تو مسکراتے ہوئے نظر آئیں، اور ایسا نہ لگے کہ ان کو کوئی قبض ہوا ہوا ہے. تو خالد کو آپ جب بھی دیکھیں گے، ساری زندگی جو میں نے دیکھا، تو خالد چاہے پیون سے مل رہا ہو، چاہے بڑے سے بڑے آدمی سے مل رہا ہو، جیسے ایک انسان کو ہونا چاہیے، ہمبل، ڈاؤن دا ارتھ، اور ہی از اے ویری گڈ ہیومن بینگ. تو ہمیں فخر ہے کہ یہ ہماری فریٹرنیٹی کا حصہ ہے،
اور ہمیں فخر ہے کہ ان کو بھی اس سال حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کی خوشی میں صدارتی ایوارڈ سے نوازا ہے. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ. سر تھینک یو سو مچ. اور یوں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے کہ میں خالد بن شاہین صاحب کی تمام کیریئر میں جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس کو بیان کروں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ بیان ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ڈاکومنٹری کی شکل میں یہاں پر شوریل کی شکل میں جب اسے دیکھیں گے تو آپ زیادہ آپ کی یادداشتوں میں رہے گا. تو ہم دیکھتے ہیں ایک شوریل جو کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے اسٹیج شو کمیٹی کی جانب سے یہ تیار کی ہے خالد بن شاہین صاحب کے لیے. جی پلے کیجئے. ہر دور میں ہمارے وطن عزیز کے دو اداروں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نے ملک کی ترقی میں تاریخی کردار ادا کیا ہے اور قومی تشخص کو دنیا بھر میں روشناس کرایا. اس کے ساتھ ہی ایسے انمول ہیروں کو دنیا میں متعارف کرایا جو وطن کی پہچان بنے اور عوام کے دلوں پر راج کرتے رہے. ہمارے یہ فنکار ایک کہکشاں کی مانند چمکتے رہے اور اسی کہکشاں کا ایک ستارہ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے اداکار خالد بن شاہین بھی ہیں، جن کو آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی اسٹیج شو کمیٹی خراج تحسین پیش کر رہی ہے. آرٹس کونسل کی اسٹیج شو کمیٹی نے ملک کے نامور فنکاروں، گلوکاروں اور اداکاروں کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا ہے. اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی تقریب کے مہمان ملک کے اہم صدارتی تمغہ امتیاز پانے والے ٹیلی ویژن کے مشہور فنکار جناب خالد بن شاہین ہیں. انہوں نے نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن بلکہ پڑوسی ملک کے ٹیلی ویژن زی ٹی وی پر بھی مشہور سیریل داستان میں بھی کام کیا ہے. انہوں نے اسی ملک کی ایک اہم فلم راہ گزر میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے. خالد بن شاہین بنیادی طور پر ایک بینکار ہیں اور انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ملک کے ایک بڑے بینک سے کیا. سال 2009 میں اسی بینک سے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کے طور پر ریٹائرمنٹ لی اور دوسرے قومی بینک میں بطور SEVP خدمات شروع کی. انہوں نے امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی سے MBA کیا اور اسی شعبے میں PhD بھی کی. بینکاری کے دوران ہی خالد بن شاہین اداکاری بھی کرتے رہے. انہوں نے سال 1980 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور پروڈیوسر اقبال انصاری کے ڈرامے برزخ سے اداکاری کا آغاز کیا. اس ڈرامے میں ان کے ساتھ ملک کے دوسرے مشہور اداکار شفیع محمد شاہ مرحوم بھی شامل تھے. بعد ازاں اقبال انصاری ہی کی ٹیلی پلے انارکلی میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے. PTV کے مشہور پروڈیوسر قاسم جلالی کی ڈرامہ سیریل بابر میں بھی انہوں نے اداکاری کی، جس کی کہانی شوبز انڈسٹری کے معروف نام فاطمہ سریا بجیا نے لکھی تھی. یہاں تک ہی نہیں بلکہ معروف کہانی نویس اور اداکار اطہر شاہ خان جیدی کی تحریر کردہ سیریل با ادب با ملاحظہ میں بھی انہوں نے ناظرین کو اپنے فن سے خوب محسوس کیا. یہ سفر رکا نہیں، چلتا گیا اور پروڈیوسر حیدر امام رضوی کی اپنے زمانے کی مشہور سیریل ننگے پاؤں اور ہوائیں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. خالد بن شاہین ایک کامیاب بینکر، کامیاب اداکار، کامیاب ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر عبور رکھنے کی وجہ سے حکومت پاکستان کے عربی زبان کے مترجم تھے. ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ امام کعبہ اور UAE کے شاہی خاندان کے بھی مترجم رہے. ان کے والد محترم پروفیسر شاہین اینگلو عربک کالج کے بانی اور چیئرمین تھے. گو کہ وہ خالد بن شاہین کی اداکارانہ زندگی کو ناپسند کرتے تھے، تاہم انہوں نے انہیں اداکاری کرنے کی مکمل اجازت فرمائی. شاید یہی وجہ ہے کہ کامیابیاں ان کے ہمیشہ قدم چومتی رہیں. آج کل خالد بن شاہین فلم سینسر بورڈ سندھ کے چیئرمین ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی زیادہ ترقی و عروج عطا فرمائے. میں نے ٹھیک کہا تھا آپ سے کہ آپ تفصیلی طور پہ جب شوریل دیکھیں گے تو وہ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے اور میرے علم میں نہ ہوں. ہم سب جانتے ہیں خالد بھائی ایک شاندار ایکٹر ہیں، فلم ٹیلی ویژن پہ انتہائی کامیاب کھیل کیے ہیں آپ نے، اور آپ کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے کہ مسکراتے ہوئے ملنا، ادب سے ملنا، انتہائی ہمبل. خالد بھائی کو جو تمغہ ملا
حکومت پاکستان کی طرف سے، اور آج یہ شام ان کے اعزاز میں ان کے بہت سارے چاہنے والے دوست جو اپنا اظہار خیال اپنے لفظوں میں کرنا چاہیں گے، میں چاہتا ہوں کہ شاہین کے لیے کسی شہزادے کو بلایا جائے، تو ایک شاہین جس نے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ اپنے حسن کو، اپنی آواز کو مہکایا، اور میں بلاؤں گا تھیٹر اسٹیج کے شہزادے شہزاد رضا صاحب، چیئرمین ڈرامہ کمیٹی، کہ وہ ابتدا کریں آج کے اس ٹریبیوٹ میں جو کہ ہم خالد بن شاہین صاحب کو دے رہے ہیں۔ آپ کی تالیاں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن شاہین سر، بڑا اچھا لگا اور اچھا لگ رہا ہے کہ میری ملاقات پہلی اور دوستی جہاں سے شروع ہوئی وہ بعد اب باملاحظہ ہوشیار، اس میں خالد نے ایک شہزادے کا رول کیا۔ اچھا، رول تو کیا، لیکن اس وقت ایک شہزادے ہی تھے وہ، جو بالکل اپیئرنس ان کی جو تھی وہ اتنی ہی تھی کہ وہ رول ان پر بڑا فٹ آیا۔ خوبصورت آدمی تھے، اور خوبصورت تو اب تک ہیں، ایکٹر بھی بہت اچھے تھے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور کہ ہیومن بین بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ ہیں۔ ڈرامہ جب بھی کیا انہوں نے، جہاں بھی کیا، چاہے پاکستان میں کیا چاہے پاکستان سے باہر کیا، انہوں نے اپنی بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑی ساکھ بناتے ہوئے وہ ڈرامے کو کیا اور تکمیل تک پہنچایا۔ کسی سے کبھی بھی میں نے الجھتے نہیں دیکھا ہے خالد کو، جھک کے ملنا، پیار سے ملنا۔ حالانکہ ایک بینکر رہے، اور بینکر بھی اچھی پوزیشن پہ رہے، اور جس سے بھی ملے وہ عرصہ دراز تک یاد کرتا رہا۔ آج بہت دنوں بعد میری ملاقات ہوئی خالد بن شاہین سے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یاد رکھتے ہیں، اور میں اس بات پر بڑا خوش ہوتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہیں، اور شوبز بھی اس بات پر بڑی خوش ہوتی ہے کہ وہ شوبز میں کام کرتے ہیں۔ ایک بات پی ٹی وی کو جاتی ہے، بڑا اچھے لوگ، اچھے ایکٹر پی ٹی وی نے ہمیشہ متعارف کرائے ہیں، جس میں خالد بن شاہین بھی ہیں، اور پی ٹی وی کے لیے یہ بڑا اعزاز بھی ہے، اور سب سے بڑا اعزاز خالد کے پاس ہے کہ جو جگہ کام کرتے ہیں اس کو امر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ سعادت بھائی نے یہ ٹریبیوٹ رکھا، اور شاہ صاحب جو ہمیشہ پیش رہتے ہیں اس طرح کے پروگرامز کرنے میں، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام پوری ٹیم کا کہ وہ آگے بڑھ کر ایسے پروگرام کو کامیاب بناتے ہیں۔ سعادت بھائی کا بہت شکریہ، خالد بن شاہین کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں پروگرام میں بیٹھے ہیں، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو، اور کامیابیوں والی زندگی عطا کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہر مرد جو اسکرین پہ نظر نہیں آتا وہ بہت اچھا اداکار ہے، ہر میدان میں، اپنے اپنے گھر میں، اور گھر میں سب سے اچھی اداکاری ہوتی ہے۔ کچھ اداکاری میدان میں بھی ہوتی ہے، اور جو میدان میں نکل جاتے ہیں وہ
سچ مچ کی فتح پاتے ہیں. پاکستان کا نام ہمیشہ بلند کیا ہے اور آپ سب اور ہم سب کے ہیرو ہیں. آج بھی ہم انہیں اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان خوبصورت سا پیارا سا اور کرکٹ کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. صادق محمد صاحب تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں. صادق بھائی تشریف لائیں گے. خالد بن شاہین صاحب کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں گے. خالد بن شاہین صاحب ابھی بھی شائن کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور جس طریقے کے انہوں نے یہاں پہ جو شو کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ شو کرنا اور اسکرین کے اوپر آنا اور پھر یہاں بیٹھ کے مسکرانا اس میں بہت بہت ڈفرینس ہوتا ہے. اور یہ ہر لمحے کو اپنا بنا لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی مسکراہٹ ایکسپلین کرتی ہے. اس زمانے کے جو ڈرامے ہوتے تھے وہ واقعی بڑے سلجھے ہوئے ڈرامے اور اچھے ہوتے تھے. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک وہ کون سا ڈرامہ تھا وہ نہیں بادب باملاحظہ اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے وہ اکبر بادشاہ کا جو ٹوپی پہنی تھی تو آئی تھنک کہ اس کے اندر جتنے ینگ اور جتنے خوبصورت لگے تھے میرے خیال سے ان دنوں میں دلیپ کمار بہت بڑا نام تھا تو وہ بھی اتنے مسکراتے ہوئے نظر نہیں آئے. وہ ہی واز اے سیریس ایکٹر. تو آئی تھنک کہ شاہین صاحب نے جتنی بھی پاکستان کے لیے خدمت دی ہے اور لوگوں کو اتنا اپنے ڈراموں سے اپنی ایکٹنگ سے اپنی گفتگو سے اپنی مسکراہٹ سے جتنا انہوں نے ہم سب کو خوش رکھا ہے. تعریف کرنے کے لیے خود بخود تعریف نکلتی تھی کہ ہاں یار یہ کتنا اعلیٰ ایکٹر ہے اور کتنا خوبصورت بولتا ہے. اس کے بولنے کی جو لفاظی ہے وہ بھی ایک بہت ہی اچھی لگتی ہے. بہت سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں ایکٹر تو میں ان سب کو سلام کہتا ہوں. نام سے واقف زیادہ نہیں ہوں میں مگر یہ کہ میں آپ سب لوگ یہاں پہ آئے ان کو خراج تحسین دیا اور خاص کر کے تمغہ امتیاز جو ہے وہ پانا اور اس کے لیے جو سلیکٹ ہونا وہ ایسا ہی ایک ادارہ ہوتا ہے جو کہ وہ آگے بڑھاتا ہے ان کی کارناموں کو اور ان کے جو اچھی باتیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی یہاں پہ تجویز ہے. اور آرٹ کاؤنسل ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ وہ وہاں پر جس طریقے کی لفٹ ملتی ہے یا جس طریقے کے ان کی پذیرائی ہوتی ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے. اور یہیں سے یہ سب اچھے ایکٹر اچھے سنگر اچھے آرگنائزر جیسے کہ سعادت بھائی ہیں انہوں نے یہ شعبہ جب سے سنبھالا ہے اور کافی عرصے سے سنبھالا ہوا ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی کو اچھے انسان کو بلاتے ہیں. اور میں اس وقت جو شاہین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں یہ تمغہ امتیاز ملنے پر. اور آپ ہمارا فخر ہیں اور آپ نے جس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے ناٹ اونلی ان کراچی اور ان ٹیلی ویژن مگر تھرو ٹیلی ویژن اینڈ تھرو دس آرٹ کاؤنسل اینڈ تھرو یور اون ایفرٹ آئی تھنک وی آل سلوٹ یو سر. تھینک یو ویری مچ. میں نے ابھی کہا تھا کہ کچھ ایسی شخصیات بھی یہاں موجود ہیں جن کے نام میں لے رہا ہوں صرف اس لیے کہ وہ اس وقت شریک ہو رہے ہیں اور یہ انڈوزمنٹ ہے. بریگیڈیئر اسد اللہ خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر اظہار خیال کرنا چاہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سرفراز صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. تھینک یو سو مچ. سچل شیخ صاحب
यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, सचल शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि वो खालिद बिन शाहीन साहब के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ। GMP TV कराची म्यूज़िक को पाकिस्तान में इतना अच्छे से समझना और दूसरों तक पहुँचाना और समझाना, मुझे तो बड़ी खुशी है जैसे इस इदारे में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों में अपने इल्म, अपने काम की वजह से इंतहाई बारीकी से सब कुछ जानते हैं। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न कराची में अमजद शाह साहब जैसा होनहार हमारे बड़े भाई, दोस्त, साथी, अपने इस बड़े ओहदे होने के बावजूद भी आप इंतहाई हम्बल हैं, इंतहाई आजिज़ हैं। बहुत सारी तालियां अमजद शाह भाई, तशरीफ़ लाएँ सर यहाँ पर और अपना इजहार ख्याल करें खालिद बिन शाहीन साहब के लिए। जनाब अमजद शाह। सबसे पहले तो नोमान साहब आपका मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो तारुफ़ करवाया मेरा, उसमें आपकी मोहब्बत और प्यार झलकता है। बेइंतहा शुक्रिया आपका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब का, जो यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सारी रौनकें यहाँ पर उनकी वजह से हैं। और जनाब सादत जाफरी साहब का कि उनकी ये कमेटी ने बहुत अच्छी है यहाँ पर शाम मुनक़िद की, जनाब खालिद बिन शाहीन के एज़ाज़ में। सब बड़ी शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, जनाब इकबाल लतीफ़ साहब और दीगर भी जो बड़ी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ टेलीविज़न से और फ़नून के मुख्तलिफ़ शोबों से रहा है। मैं यही कहूँगा सिर्फ़ कि खालिद बिन शाहीन साहब भी उन शानदार रिवायतों के अमीन हैं जिन्होंने ड्रामे को हकीकी मानों में देखा और उस पर काम किया, क्योंकि ज़ाहिर है वो रिवायतें बहुत ही कम पड़ गई हैं, मफकूद हो गई हैं वो सारी रिवायतें। जब बहुत बड़े राइटर्स ड्रामा लिखते थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर ड्रामा पेश करते थे, जो आपने शोरील देखी उसके बाद इनके फ़न पे बात करना वैसे बनता नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन हो गया इनका। मगर ये कि उस ज़माने में जब PTV पे अंदर जाना ही एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ़ होता था, या रेडियो में उस ज़माने में जाना और यूं अपना नाम कमाना, इतने बड़े प्रोड्यूसर, इतने बड़े राइटर्स के साथ काम करना, और वो काम भी वो हो जो रजिस्टर्ड भी हो, इस्टब्लिश भी हो और लोग जानना भी शुरू करें, तो मेरा ख़्याल है कि खालिद बिन शाहीन साहब को मैं बेइंतहा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो, जैसे मैंने गुजारिश की कि वो आखिरी चंद लोग, आखिरी चंद आर्टिस्ट जो PTV के हसीन रिवायतों के अमीन रहे, और जो वाकई हम ड्रामे को कहें कि वो ड्रामा जो एक अदब का शाहकार रहा, वो ड्रामा जो एक फ़न का शाहकार रहा, उसके अमीन रहे ये। और इनको तमग़ा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। तो सर पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बेहद मुबारकबाद। जब भी किसी फ़नकार को, किसी प्रोड्यूसर को, किसी शायर को अगर ये तमग़ा मिलता है या एज़ाज़ मिलता है तो यकीन कीजिए खुशी होती है कि नहीं भाई ये बिल्कुल एक डिज़र्व करते थे ये लोग जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, और उस काम के मुनासिब में फिर आपका शोरील चला तो पता चला कि, और मुझे तो ज़ाती तौर पर पता है कि आप बहुत अच्छे बैंकर रहे, फिर आपने डॉक्टरेट की है माशाल्लाह, फिल्म सेंसर बोर्ड से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, तो कोई शोबा आपने छोड़ा नहीं है। मुख्तलिफ़ शोबों में काम करना अपनी जगह पे, मगर तमाम शोबों में कामयाब होना ये बड़ी बात होती है। वही अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया कि उठाए कुछ वरक शबनम ने, कुछ लाले ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई ये दास्तां मेरी। तो शोबा बैंकारी हो, शोबा फ़न हो, सेंसर बोर्ड से आप वाबस्ता हैं माशाल्लाह, तो इन तमाम शोबों को साथ लेकर चलना और अपना नाम कमाना ये माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। मैंने जाफरी साहब से ये गुजारिश की कि मेरा दिल तो चाहता है कि मैं आखिर तक रहूं, मगर चंद एक और तकरीबात भी हैं जिसमें जाना है, वहाँ पर भी कमिटमेंट है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको बेहद सर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और पाकिस्तान टेलीविज़न के एक एक फ़र्द की तरफ से भी आपको मुबारकबाद, क्योंकि आप हमारी शनाख्त हैं। और मैं एक दफ़ा फिर अहमद शाह साहब का, आर्ट्स काउंसिल का, तमाम गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स का, नोमान साहब का, इकबाल लतीफ़ साहब का और साद जाफरी साहब जिन्होंने ये तकरीब मुनक़्क़िद की, और जो बड़ी तमाम शख्सियात यहाँ बैठी हुई हैं, उनका बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया शाह साहब। और टेलीविज़न
اور ٹیلی ویژن وہ بھی کراچی سینٹر. تو ہم اس میں ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہی ہیں امجد شاہ, اور ہمارے ساتھ برسہ برس سے آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی ممبر, سینئر پروڈیوسر, ایکٹر, رائٹر, ڈائریکٹر. آپ بھی حکومت پاکستان نے آپ کو پچھلے برس اس تمغے سے نوازا ہے, اور ہماری محبتیں ہیں کہ وہ ہمیشہ پیار سے ملتے ہیں. بہت کام کیا ہے, خالد بھائی نے بھی ان کے ساتھ بہت کام کیا. آپ سب کی بہت ساری تالیاں ہوں گی. جناب اقبال لطیف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں. ریڈیو, تھیٹر, ٹیلی ویژن, تمام میڈیمز میں آپ نے بے شمار لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا ہے. خالد بن شاہین صاحب کے لیے گفتگو کریں گے جناب اقبال لطیف صاحب. اب آپ تالیاں بجا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نعمان خان, تم نے اتنے پیار سے میرے بارے میں بہت پیاری باتیں کی. جناب سعادت جعفری بھائی اور اس تقریب کے دولہا خالد بن شاہین, کسی کو اعزاز ملنا اب بہت عام سی بات سمجھی جاتی ہے, لیکن اس اعزاز کا اہل ہونا بڑی بات ہے. اور خالد بن شاہین مجھے 80 کے قریب 1980 کے قریب پاکستان ٹیلی ویژن میں ملا. اس وقت تک میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بینکنگ کے شعبے میں ہے. سائیں عبد الکریم بلوچ صاحب میرے استاد, میرے بزرگ, جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن, اور بعد میں وہ ڈائریکٹر بھی بنے. ان کے کمرے میں نے کسی کام سے گیا تھا, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے سیریلز میں, اپنے پروگراموں میں بزی ہوتے تھے, تو نظر نہیں پڑتی تھی کہ کون کون کس ڈرامے میں کام کر رہا ہے. تو میں بلوچ صاحب کے کمرے میں گیا تو ایک خوبصورت سا, بہت نیچی نگاہ کیے ہوئے مسکراتا ہوا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا. چہرے پہ اس کی رونق تھی, اور اگر میں لڑکی ہوتا تو عاشق ہو جاتا, اتنی خوبصورتی تھی. لیکن بہرحال میں مرد کی حیثیت سے بھی ان پہ عاشق ہو گیا. اور میں نے سائیں سے پوچھا, میں نے کہا سائیں یہ کہنے یار یہ ایکٹنگ کر رہا ہے, ایک دو اقبال انصاری کے پلیز بھی کیے ہیں. میں اس زمانے میں ایک میگا سیریز کر رہا تھا زندگی کے نام سے, جس میں بڑے ٹاپ سٹارز انور اقبال, ساجدہ, یوسف علی مرحوم شامل تھے, اور اس کی کاسٹنگ ہو رہی تھی. تو وہ 4 کیریکٹرز کا ایک سیریز تھی, جس میں ایک ڈاکٹر, ایک جرنلسٹ, ایک پولیس آفیسر اور ایک لائر. ان چاروں کے حوالے سے ہر دفعہ ایک نیا ایپیسوڈ آتا تھا, کبھی وکیل کے حوالے سے, کبھی صحافی کے حوالے سے, کبھی ڈاکٹر کے حوالے سے. تو مجھے جو ضرورت تھی وہ تھی ایک وکیل کی. میں نے اس کی طرف دیکھا, پھر میں نے ایک چھوٹی سی پرچی پہ بلوچ صاحب کی میز پہ لکھا کہ جو وکیل کا کیریکٹر ہے, وہ سب جانتے تھے کہ ہم کون کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا وکیل کے کیریکٹر کے لیے یہ لڑکا, اس زمانے میں لڑکا ہی تھا, ابھی بھی لڑکا ہی ہے تقریباً ہمارے لیے, تو چھوٹا بھائی ہے, یہ کیسا رہے گا. تو انہوں نے میری طرف دیکھا, اور ایک مارکر تھا بہت بڑا سا ان کے کمرے میں رکھا, اس پر اس پرچی پہ بڑا سا ٹک کر دیا. یہ ہماری اس طرح کی گفتگو جب ہم آفیشیلی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا خالد آپ میرے کمرے میں آئیے. جی اچھا. یہ میرے کمرے میں آئے, اور پھر اس کے بعد دوستیوں, محبتوں اور اداکاری کا سلسلہ میرے ساتھ شروع ہوا. میں
स्टूडियो में इनको एक कोने में बैठा हुआ हमेशा देखता था। ये कोशिश करते थे कि लोगों से मेल मिलाप की बजाय वो जो स्क्रिप्ट इन्होंने करना होता था उस पर तवज्जो देते थे। और कभी कभी हमें आवाज़ भी सुनाई देती थी तो मेरे एसोसिएट हुआ करते थे ज़माने में, फरीद अहमद ख़ान, वो कहते थे भाई रिकॉर्डिंग के दौरान में नहीं बोलो। मैं याद कर रहा हूँ, तो याद तो कर रहे हैं, लेकिन जब कह दिया जाए प्रोड्यूसर ने कि ऑन एयर है तो जी आई एम सॉरी। उसके बाद ये उठकर चले गए, वापस आए, तो इनका सीन अब मैंने करना था। तो मैंने कहा हाँ जी, तो आप तो दूसरों की रिकॉर्डिंग में तो याद कर रहे थे, अब बताइए। यकीन करें पहला शॉट इस शख्स ने इतनी भरपूर अंदाज में और पूरा डायलॉग्स और पूरे मुकालमे याद करके और पूरे एक्सप्रेशन के साथ जब इसने परफॉर्मेंस की तो मैंने कहा कि एक बड़ा एक्टर पैदा हो गया है। तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, ये सब तमगे तो हैं, लेकिन इस तमगे को उसका अहल साबित करना अपने आप को, ये बड़ा मुश्किल काम है। और खालिद ने अपनी मेहनत से हर शोबे में काम किया है, लेकिन अदाकारी के शोबे में इसने अपने आप को अहल साबित किया है कि इसे तमगा मिलना चाहिए था और तमगा मिला। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे उस पौधे को जिसको थोड़ा बहुत पानी मैंने भी दिया था बड़ा करने के लिए कि फूल खिलें, तो उसमें ये फूल खिला के तमगा इम्तियाज़ अब खिल गया है। खालिद बिन शाहीन, तुम्हें बहुत मुबारक हो। और जाफरी भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि मेरे छोटे भाई के लिए आपने इतनी खूबसूरत तकरीब सजाई। हम और आप तो हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन इन लोगों का जिनका हक़ है उनके लिए ये काम करते रहना आपके क्रेडिट में जाता है। बहुत शुक्रिया नौमान, बहुत शुक्रिया जाफरी भाई। इकबाल भाई ने इतनी ज़्यादा और इतनी ज़ोर से तारीफ़ की है सादत भाई की। मैं उनकी इस शदीद मोहब्बत पे चाहता यही हूँ कि स्टेज शो कमेटी के चेयरमैन जनाब सादत जाफरी साहब तशरीफ़ ले आएँ और आपकी पुरज़ोर तालियाँ हों। आज की इस शाम को उन्होंने सजाया है। गुफ्तगू करेंगे सादत जाफरी साहब। एक तो अस्सलाम वालेकुम। एक तो बात यह है कि मैं कोई तकरीर नहीं करता हूँ, जो हालात होते हैं उनके मुताबिक दोस्तों के मुतालिक गुफ्तगू करता हूँ। और इकबाल भाई तो मेरे साथ, मैं ये इस तरह से बता दूँ कि वैसे तो मैं 80s का यहाँ का लाइफ मेंबर हूँ आर्ट्स काउंसिल का, लेकिन 1998 के अंदर ये ग्रुप जो अब अहमद शाह ग्रुप कहलाता है, इसकी दाग बेल डालने वालों में से मैं, काशिफ ग्रामी बैठे हैं, इनके वालिद सैफुर्रहमान ग्रामी और रिजवान सिद्दीकी, और मेरा दोस्त कमांडर रोशन ख्याल, आजकल वो कनाडा में है, और एक आध साहब और भी हैं जिनका नाम जहन में नहीं आ रहा मेरे। वो हम लोगों ने ये इसकी दाग बेल डाली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 1998 के बाद से हम लोग सुरखुर होते रहे, और पिछले कई सालों से इलेक्शन में हमारा कोई मदे मुकाबिल नहीं होता है और हम अनअपोज होते हैं, जो कि हमें खुद अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो बेचारे ये कहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे 150 वोट लेके जहाँ 7000 मेंबर्स हों। तो जाहिर है आप जब काम करेंगे तो आपको लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे भी। अच्छा, ये बात तो थी आर्ट्स काउंसिल के हवाले से। अब दूसरी बात ये है कि जब से मैं इस गवर्निंग बॉडी में आया हूँ, मुझे भी तकरीबन 16 साल हो गए इस गवर्निंग बॉडी में, तब से मेरे पास ही स्टेज शो कमेटी है और मैं उसमें बहुत इजी भी महसूस करता हूँ। रहा सवाल दोस्तों को बुलाने का,
تو دیکھیے آپ کی ایک زندگی تو وہ ہے جو سرکاری زندگی ہے، ایک وہ آپ کی زندگی ہے کہ جو سوشل زندگی ہے، جو آپ دوستوں کے ساتھ اپنا وقت دیتے ہیں۔ تو میری بیگم کو مجھ سے یہی شکایت تھی کہ ساری زندگی آپ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ رہے اور آپ نے اپنے گھر کو، بچوں کو زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن الحمدللہ میری بیگم نے ہی میرے بچوں کو بہت خیال کیا اور اب سب کے سب بہت اچھی پوزیشنز میں ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور یہاں تک ہوتا تھا، یہ سارے میرے آرٹسٹوں کی بات ہو رہی ہے، شاعروں کی، آرٹسٹوں کی، ان سب کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ رات کو اگر 2 بجے بھی فون آ جاتا تھا مجھے تو میں بغیر بیگم کو بتائے ہوئے اٹھ کر اس دوست کے لیے چلایا جایا کرتا تھا، اور وہی ایک کنٹریبیوشن ہے جو آج بھی وہ میرے دوست مجھے نبھا رہے ہیں۔ ابھی بھی ٹیلی فون پہ 2 میرے دوست، جن میں ایک علی رضا کرمنل موسٹ وانٹیڈ، اس کا فون آیا کہ یار مجھے 9:30 بج جائیں گے اس لیے کہ میں شوٹنگ سے ابھی فارغ ہو رہا ہوں، آتے آتے اتنی دیر لگے گی۔ میرے دوست ایاز خان بیٹھے ہیں تو یہ بھی ابھی ایک شوٹنگ چھوڑ کر آئے ہیں۔ راجو بھائی بھی، حالانکہ راجو بھائی کو کلفٹن سے یہاں آنا، راجو جمیل صاحب سینئر ترین اداکار، میرے خیال میں پاکستان ٹیلی ویژن جب قیام میں آیا تو جو شروع کے ڈراموں تھے اس میں سے ان کا ایکٹ شروع ہوا۔ اچھا بہرحال میں ایکٹروں کے متعلق تو اتنا نہیں بتاؤں گا، یہ مظہر علی میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن کے سب سے خوبصورت ہیرو ہوا کرتے تھے اور اب بھی خوبصورت ہیں، ایسی بات نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ اپنے پر توجہ نہیں دے رہے۔ انہیں چاہیے کہ جس طرح سے شوبز کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں، یعنی ہر طرح سے ان کو بھی چاہیے۔ حالانکہ بہت شاندار امریکہ میں تھے، پچھلے دنوں ہی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور مجھ سے گفتگو جب ہوئی تو میں نے کہا نہیں تمہیں آج خالد کیا ضرور آنا ہے۔ خیر، اچھا جناب، اب خالد بن شاہین کے لیے میں کیا کہوں؟ خالد بن شاہین تو بیسیکلی میرا دوست ہے، آرٹسٹ تو ہوگا یہ اب کہیں کا، اور میں ان سے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جو میرے دوست ہیں، لیکن وہ سارے دوست آرٹسٹ نہیں ہیں، وہ میرے دوست ہیں۔ اسی طرح خالد بن شاہین کا اپنا کام جو ہے وہ یقینی طور پر بلندی پہ ہے، لیکن ایز اے دوست جو ہے وہ میرا بہت پرانا، یہ بھی تقریباً 80 سے میرے دوست ہیں، اب اس میں جو بھی لگا لی گئی 40-44 سال ہو گئے، اور شاندار انسان، بہترین۔ یہ ایک تو ایک کوالٹی اس کو معلوم نہیں ہے، یہ کم سے کم 100 سے زیادہ عمریں ادا کر چکے ہیں، کئی 20-30-40 حج کر چکے ہیں، اور پھر ایک تو ان کو یہ بھی اعزاز حاصل رہا کہ یہ خانہ کعبہ کے جو امام تھے ان کے یہ اسپیچ، اپنا اسپیچ رائٹر بھی کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیجئے کہ اس مترجم، ہاں وہ رہے۔ اب ظاہر ہے یار اقبال بھائی، بات یہ ہے کہ عمر کا بھی ایک تقاضا ہے، اب میں 44 سال کا ہو گیا ہوں تو کچھ تو فرق پڑے گا، تو جب بھی تو آپ چھوٹے بھائی ہیں۔ اچھا جناب، میں یہاں پر اپنے آرٹس کونسل کے ان لوگوں کا جو اس پروگراموں کو سجاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے شاہد محمود کا، سلیم عباسی کا، سلیم قریشی صاحب کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ ساری ایڈیٹنگ، یہ شو ریل بنانا، یہ چیزوں کو نکالنا، اب بظاہر تو یہ 5 منٹ کی شو ریل آپ نے دیکھی، لیکن مجھے 2 دن یہاں لگے بیٹھے، اس میں سے پک کیا، لکھا میں نے، پھر اس کے بعد اس کو کاٹا، پھر لکھا، تو اس طرح سے یہ تقریباً 5 منٹ کی جو شو ریل آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 2 دن اس نے لیے تھے۔ میں ایاز خان کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور کاشف کا بھی میں نے بتایا کہ اس کی مہربانی کاشف کی کہ یہاں آئے، اور میرے وہ تمام دوست، اب مظہر علی کا تو ابھی میں نے ذکر بھی کیا، معراج صاحب بیٹھے ہیں یہاں، آپ کا بہت شکریہ جناب، اور عمر خطاب کا اسپیشلی۔ عمر خطاب نے، آپ یقین مانیے گا کہ مجھ سے زیادہ کام کیا ہے۔ عمر خطاب نے مجھے فون، اچھا ایک منٹ، خالد فرشوری صاحب تشریف فرماتے ہیں، بہت شکریہ خالد بھائی۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے، اور اگر کوئی رہ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، تو معاف کیجیے گا، بخشی صاحب آپ کا نام لینا بھول گیا تھا۔ اور بات یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ چہرہ دل میں ہے، دماغ میں، نام منہ پہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ ماشاءاللہ ابھی میں نے بتایا میں 45 سال کا ہوں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں یادداشت کے ساتھ رہتی ہیں۔ صادق کا بہت بہت شکریہ کہ صادق نے میرے کہنے پہ عمل کیا اور میری لاج رکھی یہاں آنے میں، اور میں آپ تمام ثواب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً عارف با حلیم کا، یہ جس کی جو وائس اوور ہے یہ پاکستان میں 98% جو کمرشلز ہیں یہ عارف با حلیم کی ہی ہیں، اور عارف با حلیم جو ہے وہ میرے دوست کا بیٹا ہے، اس کے جو والد تھے حفیظ با حلیم وہ میرے دوست تھے، اور بہت خیال کرنے والا، اور فون پہ اس کو بتا دیا اور اس نے فون پہ یہ سارا کام کیا۔ تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خالد بن شاہین کا کہ جنہوں نے اس تقریب کو سجانے کے لیے حامی بھری، کیونکہ یہ ان کا بڑا پن ہے، اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو آپ سب نے یہاں تشریف لائے، اور ظاہر ہے میری گفتگو میں کوئی ربط نہیں ہے تو آپ اس کو درگزر کیجیے گا۔ تھینک یو۔ سادہ اور آسان ایسی ہی گفتگو ہوتی ہے۔ اب وہ 44 سال کہہ رہے تھے، کبھی 45 سال کہہ رہے تھے، اس میں ایک کا اضافہ کر لیں۔ اور اب میں ملتمس ہوں چودھری فاروق روف صاحب سے، جو کہ کیپری سینما کے مالک بھی ہیں اور سابقہ بینکر ہیں۔ چودھری صاحب تشریف لائیں، اور چودھری صاحب اظہار خیال کریں گے خالد بن شاہین صاحب کے حوالے سے، اور آپ کا شعبہ فلم کے ساتھ ساتھ بینکنگ، جو کہ خالد بھائی بائی پروفیشن بینکر رہے ہیں۔ آئیے سر۔ جناب السلام علیکم جی۔ میں اور خالد تو جی 1978 79 تک پیچھے جاتے ہیں، اور بہت ہی اچھا وقت ہم نے اکٹھا گزارا ہے، پروفیشنلی بھی اور ویسے بھی، اور ہی از نو ڈاؤٹ گفٹڈ مین بائی دی آل مائٹی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نوازے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی ماشاءاللہ دل سے بھی اور اپنے ہر لحاظ سے خوبصورت دل کے اور خوبصورت آدمی ہے۔ میرے ساتھ ان کا بہت ذاتی ایک دوستی بھی ہے، اور گھر کا آنا جانا بھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے، اور بھائیوں کی طرح ہے۔ پروفیشنلی جب میں کیپری سنیما کا چیف آپریٹنگ آفیسر 10 سال سے ہوں بلکہ، تو خالد صاحب چیئرمین بن گئے ہمارے سینسر بورڈ کے، اور اتنی کوآپریشن جب بھی ضرورت پڑی آؤٹ آف وے جا کے کوآپریشن بھی کیا۔ کئی باری ڈیلے ہو جاتا ہے سینسرز کے اندر، کوئی اور وجوہات آ جاتی ہیں، تو ہی واز ویری ہیلپ فل، وہ سارا کرنا اور ہمیں سپورٹ کرنا ہر جگہ۔ اور باقی تو زندگی چلے گی، آئی ول بی بریف کیونکہ بہت لمبا حساب کتاب چل رہا ہے یہاں پر، تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی انف۔ تھینک یو ویری مچ فار اکوموڈیٹنگ اینڈ ایکنالوجنگ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ آپ کی گفتگو ایک تو مختصر اور انتہائی اچھی گفتگو، ایسا ہی اگر ہوتا رہے تمام اسپیکرز تو اچھے سے اپنی دل کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں شیئر کر لیں گے۔ اور میں بلاؤں گا، میرے بڑے بھائی ہیں، ہم جب سے تھیٹر کر رہے تھے اور اس وقت بھی ہمارے لیے بہت کچھ لکھا، اور آج بھی ماشاءاللہ شو بزنس میں ان کا قلم جو ہے وہ سچائی کی طرف رہتا ہے۔ خالد فشوری صاحب تشریف لائیں، اور آپ نے ہر چینل پہ جہاں بھی کام کیا، جس اخبار میں کام کیا، جہاں کام کیا، ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کیے ہیں جی، اخبار جہاں بھی اور تمام دیگر اخبارات میں۔ اور خالد بھائی کا بڑا اچھا دوستانہ ہے ہمارے خالد بن شاہین صاحب۔ آئیے خالد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سعادت جعفری صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی تقریب خالد بھائی کے لیے سجائی۔ اس کے بعد خالد بن شاہین صاحب کو بہت شدید مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی محنتوں کا ثمر دیا، اور آج تمغہ امتیاز پانے کی خوشی میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اور میرے ساتھ ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ پہلے احمد شاہ صاحب نے کہہ دیا، پھر جو میری باتیں بچی تھیں تو وہ صادق محمد صاحب نے کہہ دیں، پھر جو میری باتیں بچی تھیں وہ اور لوگ آ کر کہہ گئے۔ تو اب میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ اس وقت خالد بن شاہین صاحب جو ہیں وہ ایک شدید مشکل کا شکار ہیں، اور وہ مشکل کیونکہ میں ان کو کم از کم 35 سال سے جانتا ہوں، بحیثیت ایکٹر بھی اور ایک جرنلسٹ کے طور پہ جو ہمارا تعلق تھا وہ، اور ایک ہمارا اور بہت قریبی رشتہ ہے۔ تو اس وقت یہ جس مشکل میں ہے وہ مشکل یہ ہے کہ یہ اپنی تعریفیں سننے کے ہرگز عادی نہیں ہیں، اور اس سے بھی بڑی مشکل ان کو یہ ہے کہ یہ تقریر کرنے سے بہت بھاگتے ہیں۔
لیکن ان کو اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ اب ان کو تقریر کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ اپنی تمام طاقتیں جو ہیں وہ مجتمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوش رکھے اور اسی طرح سے یہ کام کرتے رہیں، اور یہ تمغہ امتیاز جو ہے یہ پہلا ثابت ہو. اس کے بعد جتنے بڑے بڑے ایوارڈز ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ خالد بھائی کو دے. بس. راجو جمیل صاحب، آپ کا نام ہی ایک برانڈ ہے، تو وہ برانڈ میں کیا اس میں تفصیل تو نہیں جاؤں گا، اور میں گزارش بھی کروں گا کہ آپ کے اظہار خیال جو ہے وہ خاصا اچھا ہوتا ہے، محبتوں کے ساتھ ہوتا ہے. راجو جمیل صاحب کے لیے تعلیم بجائیں. ابھی بہت سارے لوگ باقی ہیں. تنویر آفریدی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایاز خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جو اظہار خیال کریں گے. السلام علیکم خواتین و حضرات. سعادت جعفری صاحب، خالد اینڈ ایوری بڈی، واٹ اے پلیجر. کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب یہاں آرٹس کونسل آف پاکستان میں جمع ہوئے ہیں ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو خالد بن شاہین. میں ان کی فتوحات پاکستان ٹیلی ویژن کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا، بہت لوگ آ کے آپ کو بتا کے گئے ہیں. اور پھر ایک اتفاق ہے کہ جب ان کے پلیس چل رہے تھے، میں ملک سے باہر پوسٹڈ رہا ہوں کو 20-25 سال، تو میں نے کافی پلیز مس کیے. مگر دیکھے وہ زمانہ یوٹیوب کا نہیں تھا، مشکل سے VHS کیسٹ کا آیا تھا، وہ بھی بڑی مشکل سے ملا کرتے تھے. مگر خالد کی فتوحات یقیناً نوٹیبل ہیں. ان سے میرے بڑے رشتے ہیں. ان کی بیگم اور میری بیگم نے ایک ساتھ کام کیا ہے اسکول میں، اور بہت اچھا کام کیا ہے دونوں نے. پھر ان کی بیگم کی بہن اور ان کے بیگم کے بڑے بھائی، بہت قریبی ان سے تعلقات ہیں، ہمارے دوستی ہے، اور اس کی توسط سے خالد سے گاہے بگاہے ملاقات ہو جایا کرتی تھی. آئی مسٹ سے خالد از اے امیزنگ پرسنالٹی ایز فار ایز کہ ویلیوز کا تعلق ہے. دیکھیں، ایکٹر تو یہ حادثاتی طور پہ بنے ہیں، پروفیشن ان کا اور میرا دونوں کا ایک ہے، ریئل پروفیشن وہ بینکنگ. اور میرے خیال میں خالد تم نے اور میں نے دونوں نے بینکنگ میں فتوحات حاصل کی ہیں. ہم رائبل تھے جب تم حبیب بینک میں تھے اور میں UBL میں تھا، اینڈ وی ڈیڈ اے لاٹ آف گڈ ورک فار دا کنٹری. اور پھر آپ نے جو ملک کی ریمیٹنس کے لیے کام کیا نیشنل بینک آف پاکستان میں، وہ بہت نوٹیبل ہے. آپ کا زر مبادلہ جو باہر سے لوگ بھیجتے ہیں، اس پہ انہوں نے بہت ایک ٹیکنیکل کام کیا تھا نیشنل بینک آف پاکستان میں، جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں ریمیٹنسز بڑھیں، کیونکہ ان کی جو پروجیکٹس تھے وہ واقعی میں اس قابل تھے. ان کے ایک پلے نے مجھے بڑا امپریس کیا تھا، ادب با ملاحظہ، آئی تھنک 1990 کا ہے شاید، ہاں. مگر آئی واز اوے. جب میں چھٹیوں پہ آتا تھا تو میں نے اتفاق سے وہ دیکھی تھی، اور بہت عمدہ کام کیا تھا انہوں نے. خالد اوور آل is a wonderful man with lot of qualities بھی ایسی جو آدمی اگر سوچے بعد میں اور ان کی صحیح سمت میں سوچے تو ان کو پتہ چلے گا کہ what a wonderful man خالد بن شاہین is, and I'm sure he will stay like that. وہ بالکل اسی طرح رہیں گے جیسے ہیں. مجھے تو آج بڑا پلیزنٹ سرپرائز ملا جب سعادت جعفری نے ذکر کیا کہ مظہر علی آئے ہوئے ہیں. مظہر، تم تو ہمارے گروپ کے ممبر ہو، واٹس ایپ گروپ کے ممبر ہو، تم نے بتایا بھی نہیں وہاں کہ تم آئے ہوئے ہو. اب میں تم سے الگ خبر لوں گا تمہاری. صادق محمد بیٹھے ہیں، انہوں نے خالد بن شاہین کے بارے میں بات کی. خالد، یہ صادق سے میرا تعلق 1955 سے ہے، جب میرے ہی محلے میں یہ رہتے تھے. یہ حنیف بھائی، رئیس بھائی، وزیر بھائی اور مشتاق نے اپنا ڈیبیو 59 میں ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ کیا. صادق کے ساتھ ہم وہاں سب بھائیوں کے ساتھ ہم گارڈن روڈ میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. تو خالد، صادق ٹاکنگ اباؤٹ یو از اے میریکل. جس طرح وہ آ کے یہاں ڈٹ کے بولا ہے،
ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نیوزی لینڈ والا میچ جو تھا 1978 کا نیشنل اسٹیڈیم میں، جو خالد نے صادق نے جو بھاگ کے کیچ لیا تھا، تو ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے اچھل رہے تھے کہ ہمارے یار نے کیچ پکڑ لیا. بالکل اسی طرح اس نے آپ کو ڈیفائن کیا ہے. اینڈ دیٹ ریکوائرز کانفیڈینس، بیکاز یہ ہی از ناٹ یوز ٹو ٹاکنگ لائک دس ان دا پبلک اینڈ آل دیٹ. میں اس نے ہمت پکڑی، اور جو کچھ بھی اس کے اندر سے نکلا ہے نا خالد، وہ جینیون اس لیے نکلا ہے کہ آپ بہت جینیون ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو اور فتوحات عطا کرے. تمغہ کیا چیز ہے یار؟ I don't believe in tamghas. I believe in the work which you are doing, and keep it up. God bless you. God bless Arts Council of Pakistan. God bless everybody. God. بہت شکریہ راجو جمیل صاحب، تھینک یو سو مچ. اتنی شاندار گفتگو کی ہے آپ نے. اور یہ ایک انڈوزمنٹ ہے سہیل ملک صاحب، پروگرام مینیجر ریڈیو پاکستان، یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے. ٹیلی ویژن کے ایک اور سینئر ایکٹر ایم وارسی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. وارسی بھائی آپ آگے تشریف لا سکتے ہیں، آپ ہمارے بڑے سینئر ایکٹر ہیں. وارسی بھائی آگے تشریف لے آئیے یہاں پر. اور کافی سارے دوست ہیں. ایک بہت اچھے گلوکار، پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہیں، اور انتہائی اچھے انسان ہیں. آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں. بہت ساری تالیاں تنویر آفریدی بھائی کے لیے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور خالد بن شاہین صاحب کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں گے. جناب تنویر آفریدی. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. خالد بن شاہین صاحب کا جو پہلا تعارف ہے ہم سے، وہ ایک مستند اداکار کا ہے، اور اس کے بعد ان کے دوسرے پہلو ہیں. ظاہر ہے ان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے ان جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد جو اعتراضات ہوتے ہیں گھر والوں کے، عموماً قدامت پسند گھرانوں کے، کہ جی یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا، تو ان جیسی شخصیات کے آنے کے بعد بہت سارے ایسے گھرانوں کے بچوں کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اجازت کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے لوگوں کی آمد نے اس پیشے کو معتبر بنایا ہے، اداکاری کے، گلوکاری کے. اور ہمارے یہاں تو ہمیشہ ہی فنکار جو ہے وہ سوسائٹی کا وکٹم رہا ہے. بڑا وقت لگا ہے، ابھی بھی اور لگے گا اس بات کو منوانے میں کہ یہ بھی ایک باعزت پیشہ ہے. تو خالد بھائی کا کنٹریبیوشن ہے، ان جیسے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. اور خالد بھائی کو ہم نے بحیثیت اداکار پسند بھی کیا ہے اور ان کو ایڈمائر کیا ہے. بعد اب با ملاحظہ ہوشیار انارکلی، یہ اس دور میں میرٹ پر کام کرنے والے فنکار تھے جس دور میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو اس کے بعد پھر کوئی بینکنگ کا حوالہ ہوگا. ہم تو انہیں فنکار کی حیثیت سے جانتے بھی ہیں، مانتے بھی اور پسند بھی کرتے ہیں. اور یہ تقریب جو ہے یہ فنکاروں کے ادارے نے ایک فنکار کے لیے منعقد کی ہے. اس کے بعد باقی حوالے ان کی شخصیت کے وہ بھی معتبر ہیں ہمارے لیے. اور اس کے بعد فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے جو خدمات انہوں نے انجام دی اور جس قدر سہل اور آسان طریقے سے فلموں کے سینسر کو انہوں نے ممکن بنایا، بہت سارے پروڈیوسرز کی زندگی کو آسان بنایا. ان کے دور میں 1 ٹکے کی رشوت نہیں لی گئی، کوئی غلط کام نہیں ہوا، کوئی چیز غلط طریقے سے نہیں ہوئی. خالد بھائی آپ کو سلام ہے. عمر خطاب صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی پیاری شخصیت کے لیے مجھے بولنے کا موقع دیا. نعمان صاحب آپ کا بھی شکریہ، بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، خالد بھائی اللہ آپ کو خوش رکھیں. تھینک یو. اچھا، ایاز خان کو کیونکہ ایک گھر کی تقریب میں جانا تھا اور جانا ہے، تو لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایاز خان سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے تو خالد بن شاہین ملاقات ابھی شادی میں ہوئی تھی اور بڑی تفصیل سے ہوئی تھی، دبئی میں نہیں ہو سکی. اور لیکن چونکہ ایک ہمارا سرکاری معاملہ ہے، ان کی جاب رہی ہماری گورنمنٹ جاب، میں اس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تھا. شوبس کو ہم نے شوق میں رکھا، آپٹیکل ایک بزنس تھا. اور
इतनी जो पजीराई हमारे दोस्त सादिक जाफरी साहब करते हैं कि इनका और नादरा का बड़ा पुराना अफेयर है, और हमारे जितने आर्टिस्ट हैं उन सब आर्टिस्टों को नादरा के हवाले से इन्होंने शनाख्त दी है। इनके लिए बहुत तालियां, इसलिए कि जब ये जितने अरसे अपने वहाँ पे रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, इन्होंने जितनी देर में हम चाय पीते थे उतनी देर में ये आईडी कार्ड बना के आपके हाथ में दे देते थे। तो ये जो क्रेडिट है इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इनको तारीख़ में हमेशा जो नस्लें हैं, जो लोग मौजूद हैं, जो जा चुके हैं, वो सब इनकी इस पर्सनैलिटी को, इनके इस खुलूस भरे अंदाज़ को कभी नहीं भूलेंगे। खालिद बिन शाहीन, हम टीवी पे काम तो कम करते थे, लेकिन हमारा जो आना जाना होता था उसमें खालिद बिन शाहीन से मुलाकात हमारी रही। और मैं क्या समझता हूँ कि जितने हमारे जो आर्टिस्ट हमारे बैठे हैं, अभी कुछ आर्टिस्ट मुझे नज़र भी आए, मैं उन सब से कहूँगा कि शोबिज़ के अलावा अपना कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आपकी इंडोर्समेंट सिर्फ शोबिज़ होना है ऐसे ये, जैसे आप सीधे घर आते हैं तो फिर घर में आपकी बीवी आपको आर्टिस्ट नहीं समझती, अरे बस बहुत एक्टिंग ना करें आप, खाम बस करें आप कैमरे के आगे नहीं हैं आप, ये वगैरह वगैरह। लेकिन अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी की जितनी चीज़ें हैं ना, उसको दबाना नहीं चाहिए। जो लोग सीनियर हैं उनसे नहीं कह रहा, जो यंगस्टर्स हैं मैं उनको कह रहा हूँ। हमारे पास एक मिसाल इनकी मौजूद है। एक मिसाल, मैं जब लियारी में मेरी पोस्टिंग कर दी थी और मैं वहाँ बिल्डिंगें तोड़ता था, तो उसमें एक खातून आई, उन्होंने कहा, अरे तुम इधर क्या कर रहे हैं, अरे तुम तो टीवी पे आता है। तो मैं कहा, भाई मैं इधर ज़रा सा ये बिल्डिंग तोड़ने, अरे बिल्डिंग नहीं तोड़ो, तुम लोग उधर ही जाओ, तुम उधर ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये पता है कि उस शोबिस के उस रिकग्नाइज होने की वजह से न फड्डा हुआ न झगड़ा हुआ, वरना ऐसी जगहों पे जब हम बिल्डिंग तोड़ते थे तो हशर हो जाता था। हमारी ये पहचान कोई छोटी मोटी पहचान नहीं है। इनको इंडोर्समेंट किया, तमग़े इम्तियाज़ मेरे हिसाब से बहुत से लोग हैं जिनको मिलना चाहिए, क्योंकि हम कहीं बैठे हैं, आप वो तो नहीं हैं, आप खालिद बिन शाहीन तो नहीं हैं, आप अयाज खान तो नहीं है। ये जो है ना, ये करोड़ों कमाने वाले लोगों को भी नहीं मिलता। वो अपने आप को मेहमान खुसूसी कहने के लिए स्टेज पर आते हैं, कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, मेरी जानिब से 10 लाख रुपए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन इसमें आप लोग हैं, हमारे व्यूवर्स हैं। आज इतने अरसे के बाद भी अगर हम आज खालिद बिन शाहीन के साथ बैठे हैं तो हमें इस बात की खुशी है कि हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनको सब जानते हैं, सब इनको प्यार करते हैं, इनकी मुस्कुराहट को लेके बैठते हैं। कभी कभी हम सबसे कुछ सीखते हैं। मैं हूँ, हम आपको मुस्कुराहट देते हैं, लेकिन मेरा चेहरा नेगेटिव है, सीधी सी बात है। इनका चेहरा अल्लाह पाक ने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया है। इनका भी मेरे जैसे ये विलन वाला बुरा नहीं मानेगा, मतलब सादिक जाफरी भाई, मतलब हमारा नेगेटिव सा है, घर में कहाँ हमारा मुंह रहता है ऐसा, ये फिर हमारा मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहता घर में। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके चेहरों पे शुक्र है, थोड़ी सी मुस्कुराहट है। ये मज़हर हमारे केडीए के हमारे साथी हैं, और जितने दोस्त, वारसी साहब, इनका वो मुझे अंगूठा आज तक याद रहता है। ये नादरा में ये अंगूठा काम नहीं आया था, मगर ये इनको मैं कभी नहीं भूल सकता। इन्होंने ज़िंदगी भर शोबिज़ में तो काम किया, लेकिन बहुत मेहनत की। सादिक भाई हमारे साथ बैठे हैं, अज़हर फारूकी साहब आईजी रहे हैं, और इन्होंने हमारे बहुत से नेक काम किए हैं। अल्लाह पाक ऐसे सारे लोगों को सलामत रखे और इनको ज़िंदगी दे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेंटोर हैं, और नई नस्ल को इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि मैं इंतहाई मुख्तसर तारुफ़ के साथ, क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं, उनका नाम ही उनका तारुफ़ और तारीफ़ होती है। और अब मैं यहाँ पर मुल्तमिस हूँ, खतीजा महमूद शाहिद तशरीफ़ लाएंगी। आप राइटर हैं, मीडिया साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारी तालियाँ खतीजा जी के लिए कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और खालिद बिन शाहीन साहब के हवाले से गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द ऑनर कि मैं खालिद साहब के लिए कोई बात करूं। एज अ मीडिया साइकोलॉजिस्ट जब मैं बात कर रही हूं तो मैं सिर्फ एक्टिंग ही नहीं देख रही होती, मैं चेहरे की जो है वो बनावट और पूरे किस तरीके से जो है सामने वाला जो है अपने चेहरे के खदोखाल जो हैं उनका इस्तेमाल करता है। तो खालिद साहब जो है जब एक्टिंग कर रहे होते हैं
تو وہ صرف فزیکلی ہی ایکٹنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں بھی بولتی ہیں. اور انہی کے لیے پھر میں نے ایک شعر سوچا تھا کہ میں نے دیکھی ہیں بولتی آنکھیں, میں نے دیکھی ہیں بولتی آنکھیں, بھید پھولوں کے کھولتی آنکھیں, اپنے انداز کے ترازو میں حسن یوسف کو تولتی آنکھیں. اور یہاں پہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ میں لفاظی سے کام نہیں لوں گی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جتنے اچھے انسان ہیں اتنے ہی سدا بہار اداکار ہیں اور بہت پرفیکشنسٹ ہیں. بینکنگ سیکٹر میں گئے, وہاں تیر مارے, ٹی وی پہ آئے تو شہزادوں سے کم تو کام ہی نہیں کیا. تو سر آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ پاک آپ کو بہت عزت دے, بہت آپ کا مقام بلند رکھے, اینڈ تھینک یو ویری مچ. سابق آئی جی سندھ اور بہت پرانے دوست ہیں محترم جناب خالد بن شاہین صاحب کے, تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں. السلام علیکم خواتین و حضرات. اتنا کچھ کہا جا چکا ہے خالد بن شاہین صاحب کے بارے میں کہ مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی, بلکہ ایک دو پہلو کچھ ایسے تھے جو کہ جو شخصیت ان کی ہے اس سے ہٹ کے جو عام لوگ جانتے ہیں. لیکن مجھ سے بھی درینہ دوست ان کے یہاں موجود ہیں اور انہوں نے وہ بھی آج واہ کر دیے جو ان کے مخفی پہلو تھے شخصیت کے. اور سعادت جعفری صاحب نے جو بتایا کہ یہ لا تعداد عمریں کر چکے ہیں ماشاءاللہ, الحاج ہیں, بے انتہا انہوں نے حج کیے ہیں. ایک چیز میں اس میں اور ایک اضافہ اگر میں کر دوں کہ یہ ماشاءاللہ یہ سچے عاشق رسول ہیں, اور اس کی جو سند ہے وہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیا جذبات ان کے ہوتے ہیں. ہم نے ساتھ میں عمرے بھی کیے ہیں اور ہم ساتھ گئے ہیں سعودی عرب وغیرہ. یہی ہمہ جہت شخصیت ہیں. ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر ہم بیان کرنے پر آئیں تو بہت وقت اس میں لگ جائے گا. اور ان کی جو خاص ان کی جو پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس میدان میں بھی قدم رکھتے ہیں تو بام عروج کو چھوتے ہیں. بینکنگ میں گئے, وہاں جو ہائیسٹ پوزیشن ہو سکتی تھی پریزیڈنٹ آف دا بینک, وہاں تک پہنچے. اس کے بعد انہوں نے اداکاری میں جو کام کیے وہ اپنی جگہ, وہاں بھی یہ تمغہ امتیاز جو ہے یہ انہوں نے حاصل کیا. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کو اور ان کا جو فن ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. اور جیسے میرے دوست میرے عزیز ایاز خان صاحب جو ابھی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے فنکار ہیں جو شاید یہ ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ فن بذات خود ایک اتنا بڑا ایک امتیاز ہے سوسائٹی میں کہ اس کے بعد کوئی جتنے بھی تمغے ہیں وہ سب چھوٹے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے حاصل کیا خالد بن شاہین صاحب نے, یہ ان کا ترہ امتیاز ہے کہ اتنے بڑے کراؤڈ میں اتنے فنکاروں کے ہوتے ہوئے ان کی خدمات جو ہیں وہ ان کو سراہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے, میں یہی دعا کروں گا. اور میں آخر میں احمد شاہ صاحب دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کو اور سعادت جعفری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ محفل منعقد کی اور خالد بن شاہین کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا. محمد ناصر ہمارے بہت سے دوست ہیں, سینئر صحافی ہیں شو بزنس کے, اور اپنا اظہار خیال کریں گے. محمد ناصر. میرے عزیز دوستوں اور حاضرین محفل, السلام علیکم. بظاہر تو مجھے تقریر کرنے کا کوئی خاص تجربہ تو ہے نہیں,
لیکن خالد بن شاہین صاحب کے لیے اقبال صاحب کیا کہتے ہیں، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی بلند چٹانوں پر. تو ماشاءاللہ سے شاہین بھائی بسیرا بھی کیے ہوئے ہیں، اونچی پرواز پر بھی ہیں، اور جس شعبے میں انہوں نے قدم رکھا ہے اس شعبے کے اندر انہوں نے 4 نہیں تو 5 چاند تو لگا ہی دیے انہوں نے. اور خاص طور پر اداکاری کے شعبے میں، فن کے شعبے میں ان کی خدمات جو ہیں، ان کی جو مہارت ہے وہ نظر آتی ہے. بینکاری کے شعبے میں بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی کارنامے دیے ہیں. انہوں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے لیے ان کے پروجیکٹ اچھے خاصے مقبولیت ہوئے اور لوگوں پاکستان میں زر مبادلہ بھی آیا. سینسر بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں سندھ کے، اور ماشاءاللہ سے حوالے سے جو ان کی چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس سے گزرتی ہیں اور یہ دیکھتے بھی ہیں، اور بڑی تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اور چیزوں کو نوٹ بھی کرتے ہیں. میں ان کو ڈراموں میں جب سے دیکھا ہے کہ جب فلم کم اور ڈرامے پی ٹی وی کے دیکھے جاتے تھے، اور خالد بن شاہین صاحب نے فاطمہ سورہ بجیہ اور مختلف بڑے بڑے ڈراموں میں کام کیا ہے، اور یقیناً تمغہ امتیاز جو ہے وہ ان کی خدمات کا اعتراف بھی ہے. لیکن اس سے بڑا اعتراف یہ ہے کہ جو یہاں ان کے دوست بیٹھے ہیں ان کے حق میں تعریف کر رہے ہیں، ان کے لیے جو بیان کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی اس سے بڑھ کر ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے، خوشحالی دے اور بہت ان کو آگے لے کے جائے. میرے ان کے لیے دعا گو ہوں. السلام علیکم. بے شکریہ. انتہائی سینئر آرٹسٹ ہیں، پاکستان سے کافی عرصے سے دور لیکن آتے رہتے ہیں، اور آج خالد بن شاہین صاحب کے لیے تشریف لائیں. مدر علی صاحب سے میں گزارش کروں گا یہاں تشریف لائیں، اپنا اظہار خیال کریں. بریگیڈیئر کرار صاحب تشریف لائیں. سر تھینک یو سو مچ. السلام علیکم خواتین و حضرات، اور مائی ڈیئر فرینڈ خالد بن شاہین اور محترم سعادت جعفری صاحب اور اقبال لطیف صاحب اور تمام سامعین کرام، ایم وارثی صاحب، پرویز بخشی صاحب اور دیگر جو حضرات پہلے اپنا ارشاد فرما چکے ہیں، میرا سب کو سلام پہنچے. خالد بن شاہین سے میرا تعلق بہت دیرینہ رہا ہے، حالانکہ ہم نے ایک ساتھ بہت زیادہ ڈرامے خاصے کم کیے ہیں، لیکن یہ جس دن سے کراچی ٹیلی ویژن پہ نمودار ہوئے اور ان کا تعارف کروایا گیا، اس دن سے ان کی شخصیت میرے دل میں سما گئی. اور بعض چہرے اور شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک دم سے آپ کے دل میں سما جاتی ہیں اور اپنا گھر بنا لیتی ہیں. تو خالد بن شاہین کی وہ پرسنالٹی ہے، آج سے ہی نہیں، ہمیشہ سے نوجوانی کے عالم سے انتہائی خوبرو، ہینڈسم اینڈ ویری اسمارٹ. اور اس زمانے میں کلین شیو ہوا کرتے تھے، داڑھی نہیں تھی ان کی، تو اور زیادہ حسین و جمیل لگتے تھے ماشاءاللہ. اور جب یہ اسکرین پر آتے تھے تو ان کے لیے اللہ پاک نے قبول عام کا دروازہ کھولا ہوا تھا. ہر خاص و عام، مرد و زن، سب ان کو، نوجوان لڑکیاں بھی بہت پسند فرماتی تھیں، اور ان کی پرفارمنس بھی بہت ڈیسنٹ ہوا کرتی تھی، اور میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا تھا. یہاں صادق محمد بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، اور راجو جمیل صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر تمام معمر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. تو میں اتنا کہوں گا خالد بن شاہین کے لیے کہ میری جان، میرے بھائی، میرے دوست، آپ کو یہ تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز تہہ دل سے مبارک ہو، ہم سب کی جانب سے اور میری جانب سے بھی کھلے دل کے ساتھ. اور مولا کریم آپ کو مزید نوازے، مزید عطا فرمائے، اور آپ جس شعبے میں بھی جائیں وہاں جھنڈے گاڑتے ہوئے کامیاب و کامران گزرتے چلے جائیں. آمین ثم آمین. اور میں خالد بن شاہین کے لیے ایک شعر یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ،
آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آداب. واہ واہ زبردست نظر بھائی. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, صحت کاملہ کے ساتھ خوش رہیں آپ. ایک اور بہت سینئر ایکٹر ایم وارسی صاحب. جناب سعادت بھائی, خالد بن شاہین بھائی اور تمام ناظرین, السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہو ان کو. ستارہ چاند دیکھیں ان کو کب ملتا ہے انشاءاللہ العزیز. یہ میرے بڑے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں. پی ٹی وی کی بلڈنگ وہ مجھ سے 1 سال سینئر ہے. تمام زندگی پی ٹی وی پہ گزارے ہیں اور بہت کام کیا ہے. شاہین بھائی کے ساتھ بھی کام کیا ہے. مگر ان کی ایک خوبی شاید میرا خیال ہے کچھ لوگ جانتے ہوں, کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں, لیکن میرے اندر وہ نقش ہے جو زندگی میں کبھی وہ نکل ہی نہیں سکتی. ایک دفعہ ہم ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تو خالد صاحب آئے, بیٹھ گئے ساتھ, باتیں کرتے رہے. تو انہوں نے کہا یار وارسی تمہاری شادی ہو گئی؟ میں کہا نہیں یار ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی. اچھا ہاتھ دکھاؤ. میں کہا تم ہاتھ دیکھتے ہو یار؟ ہاں دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی. وارسی دکھاؤ. تو میں نے ان کو ہاتھ دکھایا. دیکھنے کے بعد کہنے لگا وارسی اس سال تمہاری شادی ہو جائے گی. میں نے کیا کہہ رہے ہو یار؟ کہنے میں صحیح بتا رہا ہوں, اور پہلی بیٹی ہوگی. ایسے میں ہمارے اور بھی دوست تھے, ہم ہنسی مذاق میں گزار دیتے کہ یار کیا بے وقوفی کی بات ہے کہ اپنے آپ کو یہ بھی بات شاید ظاہر کر رہے ہیں کہ سب میں تو آج بھی دیکھتا ہوں. وہ اتفاق کی بات ہے, یہ قدرت کا نظام ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کہیں بھی بات بھی سچ ہو جاتی ہے. اسی سال میری شادی ہو گئی اور یقین کریں پہلی میری بیٹی ہوئی. میں نے کہا یار واہ خالد شاہین. وہ ایسا میری دماغ میں بیٹھ گیا. وہ ایکٹر تو ساری ہیں دنیا میں, سبھی ایکٹر ہیں, مگر وہ ایک بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ یار وہ اتنا ماشاءاللہ قابل آدمی ہے کہ جو بولا وہ ہو گیا. آج الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس تقریب میں اللہ مجھے لے آیا, ورنہ میں یہاں نہیں تھا اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا یہاں آنے کا. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو, وہ ستارہ بھی اور آپ کا وہ جو خوبصورت چہرہ ہے وہ بھی, اور آپ جیسے صحت مند ہیں آپ کو اللہ میاں اور صحت عطا فرمائے. یہ میری دعا ہے دلی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ وارسی بھائی. اور اس وقت کی فلم انڈسٹری, ٹیلی ویژن انڈسٹری کا ہیرو ہم سب کے بہت پیارے سلیم معراج صاحب سے میں گزارش کروں گا یہاں تشریف لائیں اور آپ سب اپنی محبتوں کا اظہار بھی کریں. السلام علیکم تمام دوستوں کو, سینئر ساتھیوں کو, جتنے بھی میرے سینئر دوست, مجھ سے عمر میں بڑے, میرے برابر جتنے بھی لوگ بیٹھے سب کو سلام. اور بہت بہت مبارکباد خالد بھائی کو, دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. ایک ایسا فنکار, میں تو صرف اداکاری پہ بات کروں گا یا ایکٹر پہ بات کروں گا. جب ہم بہت زیادہ جوان تھے, جب ہم ٹی وی دیکھتے تھے تو ہماری نظروں کے آگے ایک امیج آتا ہے اچھے اداکار کا, تو اس کے لیے خوش لباس ہونا, اچھی گفتگو کرنا اور ترتیب سے زندگی گزارنا. تو وہ بہت سارے اداکاروں میں نظر آتی تھی. وحید مراد میں نظر آتی تھی, ندیم صاحب میں نظر آتی تھی, شفیع محمد شاہ میں نظر آتی تھی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خالد صاحب میں بھی نظر آتی تھی, جو کہ اب تک اسی آب و تاب سے جگمگا رہے ہیں. تو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد خالد بھائی کو, تمغہ امتیاز. اور میری وابستگی ان ساری باتوں کے علاوہ بھی ان کے ساتھ ایک پیار محبت کا بہت اچھا سلسلہ. جب بھی ہماری کوئی فلم لگتی ہے تو اس کو سب سے پہلے میری خوش نصیبی ہے کہ سینسر بورڈ میں ہونے کی وجہ سے خالد بھائی دیکھتے ہیں اور پرسنلی مجھے اچھے یا برے کام کے بارے میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں. تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ. خالد بھائی ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو.
اور اس تقریب میں آنا میرے لیے انتہائی ضروری تھا، اپنی حاضری لگانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں آج یہاں پر حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. اچھا جی، ارسلان شوریل، اور اس میں شوریل تو نہیں، کامنٹس ہے میرے خیال سے اب نا. السلام علیکم جی، میں ہوں بشرا انصاری. ہمارے بہت ہی پیارے دوست، ایکٹر، بینکر، چیئرمین سینسر بورڈ خالد بن شاہین کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے. بہت 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 خوشی ہوئی. آپ کو بہت مبارک ہو. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے دوستوں کو اس طرح سے عزت سے نوازا جائے اور ان کے کام کو اکنالج کیا جائے. سو خالد کا ہمارا بہت پرانا ساتھ ہے اور یقیناً ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے یہ. لیکن میں تقریب میں نہیں آ پائی کیونکہ میں شوٹنگ میں مصروف ہوں، افسوس مجھے، لیکن وہیں پر ہوں. میرا دل ادھر ہی پڑا آپ کے پاس، بے فکر رہیں. مبارک ہو. خالد بن شاہین صاحب کا ٹریبیوٹ آرٹس کونسل میں منعقد ہو رہا ہے. بہت ڈیزرونگ پرسنالٹی ہیں. بحیثیت ایکٹر انہوں نے اچھا کام کیا ٹیلی ویژن پہ. انفارچونیٹلی فلم میں شاید نہیں کر پائے، اور یا کسی نے کرایا نہیں. پرسنالٹی تو ان کی بہت زبردست ہے اور پریزنس بہت اچھی ہے. 2 ٹینور سے 3 ٹینور سے یہ بحیثیت چیئرمین سینسر بورڈ کام کر رہے ہیں. اور کبھی انہوں نے وہ جو ٹپیکل سینسر بورڈ چیئرمین تنگ کرتے ہیں فلم سازوں کو یا فلم والوں کو، وہ ان کی طرف سے کبھی رویہ دیکھنے کو نہیں ملا. تو ایک اچھی شخصیت، ایک اچھا دوست، ایک اچھی پرسنالٹی ہم میں موجود ہے اور ڈیزرو کرتے ہیں یہ ٹریبیوٹ کے لیے. تو میری طرف سے بھی ان کے لیے ڈھیر سارے دعائیں ہیں اور اپریسیشن ہے کہ ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں، ہماری فلم انڈسٹری کے ساتھ تعلق میں موجود ہیں. السلام علیکم ناظرین. آج جس فنکار کے لیے یہاں پہ یعنی آرٹس کونسل کراچی میں ٹریبیوٹ ہو رہا ہے، ان کے بارے میں مجھے بولتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے. خالد بن شاہین صاحب ایک بڑے آرٹسٹ بھی ہیں اور بڑے انسان بھی ہیں. انہوں نے پی ٹی وی کے لیے بہت کام کیا ہے، خاص طور پہ قاسم جلالی صاحب اور کاظم پاشا صاحب کے ساتھ اور اقبال لطیف صاحب کے ساتھ. ان کے مشہور پلیز ہیں داستان، انارکلی، بادب، با ملاحظہ ہوشیار، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، خوش شکل، خوش لباس، خوش گفتار. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت نے انہیں چیئرمین سینسر بورڈ بنایا ہوا ہے، اور یہ اپنی خدمات بہت ایمانداری سے اور خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں. یہی خوبی ہونی چاہیے ایک فنکار کی جو خالد بن شاہین صاحب میں ہے. اور ان کی خدمات پہ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی ایوارڈ بھی دیا ہے، تمغہ امتیاز. بلا شبہ یہ اس کے مستحق تھے. خالد بن شاہین صاحب، میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں کراچی میں ہوتا تو ضرور شامل ہوتا. میں اس وقت گجرانوالہ میں ہوں، ایک ریکارڈنگ کے سلسلے میں آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے، آپ کو خوشیاں دے. مائی بیسٹ وشز فار یو. خالد بن شاہین صاحب کے حلقہ احباب میں میرا ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے. خالد صاحب ایک بہترین دوست ہیں، بہترین انسان ہیں، اور اگر ان کے کیریئر کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو بحیثیت بینکر، بحیثیت آرٹسٹ اور بحیثیت چیئرمین فلم سینسر بورڈ سندھ، جو ان کی صلاحیتیں ہیں، اس دفعہ انہیں جو صدارتی ایوارڈ ملا ہے تمغہ امتیاز، وہ میرا خیال ہے ان کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ملنا میرے خیال میں ایک اعتراف ہے، اسٹیٹ کا اعتراف ہے. اور جب اسٹیٹ آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہی ہے تو آپ تو ہمارے لیے قابل فخر ہیں. اور خصوصاً آپ نے جو بحیثیت چیئرمین سینسر بورڈ کام کیا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے. آپ کے کیریئر میں کسی کو بھی کبھی کسی فلم میکر کو شکایت نہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ آپ سے خوش ہی گیا، کوئی گلہ لے کے نہیں گیا، کوئی شکایت لے کے نہیں گیا. کبھی پروڈیوسر ایسوسیشن کو آپ کے حوالے سے جو ہے نا کبھی بھی کوئی ایسی شکایت نہیں ملی. ہمیشہ پروڈیوسرس نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے. تو مجھے ذاتی حیثیت میں ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں
مجھے خالد بن شاہین صاحب کی آواز جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے. ایک ایسی آواز جو میں سمجھتا ہوں کہ طلعت حسین صاحب کے بعد خالد صاحب کی آواز ہے جو ایک پوری سماعتوں میں جو ہے ایک سحر طاری کر دیتی ہے. بہت ہی اچھا لگتا ہے جب خالد صاحب بولتے ہیں اور اردو ان کے منہ سے بہت ہی اچھی لگتی ہے. خوش رہیں، سلامت رہیں. بہت شکریہ شہزاد رفیق صاحب، پروڈیوسر ڈائریکٹر. اظہار خیال آپ نے سنا ان کا، اور اب میں بہت اچھے انسان، بڑے اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر اقبال سعید خان، ماہر ماحولیات. اب تقریباً کچھ نہیں رہا ہے سوائے اس بات کہنے کے کہ یہ تغمہ امتیاز تغموں کی ابتدا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ مزید تغمے بھی ملتے رہیں گے اور ان پہ بھی ہم ان کو مبارکباد دیتے رہیں گے. خالد بن شاہین صاحب کی جو سب سے اور چیز میں نے دیکھی جو کم میگنیفائی کی گئی ہے ہیئر ایٹ دس اسٹیج، وہ ان کی پرسنالٹی ہے. ہز فیس از کوائٹ اسمائلنگ اینڈ ہی از اے ویل ڈریسڈ مین. ان کی ڈریسنگ کی چوائس جو ہے دیٹ از سین بائی دا پیپل، وہ لوگ دیکھتے ہیں. اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ان کی تمام ڈرامے جو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، جب میں MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا، پھر اس کے بعد میں نے CSS کیا ٹل آئی گیٹ ریٹائرڈ، تو میں نے ان کے تمام ڈرامے دیکھے ہیں سوائے کہ کوئی بیچ میں ایک دو مس ہو گئے ہوں، خاص کر کے بعد اب لہذا مشیار، بلکہ حال ہی میں ایک دو ڈرامے آ رہے ہیں ان کے. کچھ دن پہلے ہم پہ بھی میں نے دیکھا ہے ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہی از دا مین آف دا ورتھ. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ سنس بائی اسٹوڈنٹہڈ آئی ایم سینگ ہم ایز اے ینگ مین ٹل ڈیٹ. آج تک میں ان کو ینگ مین ہی دیکھ رہا ہوں، اور اس میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اس طرح ہی ینگ رہیں اور ہیرو آتے رہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ خالد صاحب نے ایک ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی ہیں. یہ مطلب آپ نے سنا کہ ہی از اے بینکر، ہی ریمینڈ دیئر، ہی ورکڈ دیئر ایٹ سعودی عربیہ، UAE ایٹسیٹرا. اس کے علاوہ یہ ہر جگہ کامیاب رہے. اور پھر کسی صاحب نے ابھی بتایا جو ایک بڑی نئی بات تھی کہ یہ بڑے مذہبی خیالات اچھے رکھتے ہیں، تصوف کی طرف مائل ہیں. میں ان کو مزید مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات اور دعائیں قبول فرمائے. اور بالخصوص جعفری صاحب کا شکر گزار ہوں اور شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے آپ کے لیے یہ فنکشن منعقد کیا. آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخبار ہوتا. کیوں نہ آج کی اس تقریب کے دولہا، اور جو جیسے ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا، خوبصورت انسان جو خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی عیاں ہوتی ہے اس کے چہرے سے. تو آپ کے چہرے پر وہ خوبصورتی الحمدللہ اب تک قائم ہے اور آگے بھی قائم رہے گی. تمغے آپ کو جو مل رہے ہیں اور آگے بھی ملتے رہیں گے، جن عہدوں پہ آپ فائز رہے ہیں، پاکستان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آپ کام کرتے رہے ہیں، آگے بھی کام کرتے رہیں گے. اس میں صرف میری اور ہم سب کی یہ دعا ہے. آرٹس کونسل نے بھی آپ کو یہ ایوارڈ دیا ہے، حکومت پاکستان نے بھی آپ کو ایوارڈ دیا ہے. دعا ہماری یہ ہے کہ اللہ آپ کو صحت کی زندگی دے، آپ اسی طرح چمکتے دمکتے رہیں. آپ سب کی تالیاں ہوں گی. ہم یہاں پر بلائیں گے خالد بن شاہین صاحب کو، تمغہ امتیاز، ایکٹر، بہت اچھے بینکر، اور اس وقت چیئرمین ہیں سینسر بورڈ کے. تو بہت ساری تالیاں خالد بن شاہین صاحب کے لیے کہ یہاں تشریف لائیں. السلام علیکم. اللہ کی بابرکت نام سے میں ابتدا کرتا ہوں، جس کی ابتدا ہر ابتدا سے پہلے ہے. میں چاہ رہا تھا کہ 1 گھنٹے پہلے مجھے بلا لیتے ہیں، اور یہ تمغہ جو مجھے ملا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان مقررین کو پیش کر دوں جنہوں نے اپنے دل سے اور اتنی اچھی اچھی باتیں میرے بارے میں کہیں، اور ان حاضرین کو دے دوں جو اتنی ہمت سے یہ سب تعریفیں میری سنتے رہے. البتہ میں بہت شرمندہ اور پانی پانی ہو رہا تھا. میری زندگی کا یہ پہلا تجربہ ہے. تمغہ ملنے کے بعد بہت سی محفلیں ہوئیں چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ ایک بڑی محفل تھی جس میں آپ تمام لوگوں کو بلایا گیا، مجھے یہاں پہ دعوت دی گئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا ہمت سے آپ نے ایک ہی آدمی کے بارے میں اتنی تعریفیں سنی کہ
کہ میں خود سوچ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو ایک تشدد لگ رہا تھا مجھے اپنے اوپر کہ بھائی شرمندگی بہت ہو رہی تھی. اور میں صرف یہ شکر کر رہا تھا کہ اللہ کا بہت شکر ہے جس نے یہ نوازا مجھے، حالانکہ میں کسی قابل نہیں ہوں. جو کہنے آیا تھا وہ سب بھول چکا تھا میں. تو میں دوبارہ سے سوچتا ہوں مجھے کیا کہنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اتنی ایک ہی شخص کے بارے میں اتنی ساری باتیں سن لیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں فیض احمد فیض صاحب کی چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں، اپنی محبتوں کا نذرانہ جو اتنی دیر سے آپ بیٹھے سن رہے تھے. تو اب کچھ یہ سنیں گے تو تھوڑا فریشنس زیادہ آ جائے گی. تو کہتے ہیں چلو ایسا کریں مل کر ستارے بانٹ لیتے ہیں، چلو ایسا کریں مل کر ستارے بانٹ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق سب سہارے بانٹ لیتے ہیں. محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے. منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں. اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر ابھی دریائے الفت کے کنارے بانٹ لیتے ہیں. میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو ایک روز اکٹھے بیٹھ کے آدھے آدھے بانٹ لیتے ہیں. تو جناب بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اور اس محفل میں دیکھ رہا ہوں جو میں آج کل میرے تعلق جو ہے پرانے اور نئے دوروں سے ہیں، دونوں طرح کے دوروں سے ہیں. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو آپ کو لگ رہے ہوں گے وہ میرے سے بڑے ہیں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں ان سب سے بڑا ہوں. حقیقت بھی یہی ہے، یہ اس کا شکر ہے. تو میں نے دونوں دوروں میں کام کیا ہے. آج کے دور کے ڈائریکٹروں کے ساتھ بھی میرے کام چل رہے ہیں، اور پچھلے اساتذہ کے ساتھ میں انہیں استاد کہوں گا، ان سے جو سیکھ کے میں آیا تھا. تو جس میں کامران اکبر صاحب ہیں، عبداللہ بادانی صاحب ہیں، حسیب ہیں، تو دورانی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنی شوٹس کینسل کر کے میرے پاس یہاں پہ پہنچے. اب میں اس موقع پہ اپنے ان اساتذہ کا جنہیں میں کہتا ہوں ذکر ضرور کروں گا، جس میں قاسم جلالی صاحب، ان کے ساتھ میں نے کئی پلیز کیے، سیریلز کی، بابر جیسی سیریل بھی کی ان کے ساتھ. پھر حیدر امام رضوی صاحب جنہوں نے با ادب با ملاحظے کو ڈائریکٹ کیا تھا، اور اپنے جیدی صاحب جو ہمارے، ان کا آج ان کا میرے خیال میں یوم برسی بھی ہے ان کی ہمارے ہاں نا. اور فاطمہ ثریا بجیا، ان لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا. پھر اقبال لطیف صاحب کے ساتھ کام کیا. ابھی میں اقبال لطیف صاحب کا ایک چھوٹا سا قصہ اب اتنا برداشت کیا تو میری بھی تھوڑی سی سن لیجئے گا، کب سناؤں گا. پھر جناب اقبال انصاری صاحب جن کے ساتھ میں نے برزخ سے شروع کیا، انارکلی ڈرامے میں انہوں نے شہزادے سلیم کا رول مجھ سے کرایا، اور بہت سی باتیں ہیں. لیکن میں اس کو ذرا شارٹ رکھتے ہوئے یہ قصہ سنا دیتا ہوں. اقبال لطیف صاحب، میں ان سب کو اپنا استاد مانتا ہوں. یہ استاد ہیں. پی ٹی وی جو تھا ہمارا وہ ایک درس گاہ تھا جہاں پہ جو تعلیم دی جاتی تھی. جب سیریل شروع ہوتا تھا تو ڈائریکٹر کے کمرے میں رائٹر اور ڈائریکٹر سب بیٹھے ہوتے تھے اور پوری کاسٹ بیٹھی ہوتی تھی، اور ہم اسے 2-4 دن تک ریہرسل کرائی جاتی تھی. اور اس کے بعد وہ کیمرے جب شوٹ ہوتا تھا ڈی آر ہوتا تھا، پھر سی آر ہوتا تھا، پھر شوٹ ہوتا تھا. تو وہ ایک طرح سے آپ کو سکھاتے تھے. وہ ہمارا آن جاب ٹریننگ تھی، آن جاب لرننگ آف ایکٹنگ تھی. رموز ایکٹنگ جو بتاتے تھے وہی لے کے ہم آگے کی طرف چلے. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. اقبال صاحب چلے گئے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہی ریپرزینٹ کر رہے تھے ہمارے تمام پی ٹی وی کے ڈائریکٹرز کو پرانے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، میں نے انارکلی ڈرامہ کیا تھا اور اس کا برزخ ہی کیا تھا، نیا میں آیا تھا. وہ انہوں نے خود بھی ذکر کیا اپنے اس میں کہ وہ زندگی سیریز کے اندر لائر کا رول تھا میرا. تو وہ ایکٹنگ کے لیے جب میں گیا تو اس میں منجھے ہوئے تمام اداکار اسٹاک کریکٹر میں ہم تھے. انور اقبال صاحب تھے، یوسف تھے، ساجدہ سید تھی، میں تھے. آئی واز پلینگ اے لائر ان اٹ. تو اب جب وہ ایک رول کے لیے ہم تو سب جگہ اسٹاک کیریکٹرز میں تھے، لیکن جو اس میں کہانی ایک ہوتی تھی اس کے لیے بڑے مزے اداکار آیا کرتے تھے. میں نام نہیں بتاؤں گا جن صاحب کے ساتھ واقعہ تھا ان کا. ہمارے کچھ اداکاروں کا سینئرز کا یہ ہوتا تھا کہ وہ سین جو ہے چاہے وہ میرا ہو لیکن وہ اپنی اداکاری سے یا ایکشن سے وہ سین کو اپنے فیور میں بدل لیتے تھے.
تو میں نے شروع کیا, ریہرسل ہوئی, ڈی آر ہوا, سی آر ہوا, وہ بالکل انہیں میرے جملے پہ کوئی ریئیکشن ناراضگی کا دینا تھا. تو جیسی وہ سین شروع ہوا, انہوں نے وہ جو ریئیکشن ناراضگی کا دینا تھا انہوں نے یہ دیا کہ وہ کرسی اٹھا لی ایک دم جیسے مارنے کے لیے. تو میں تھوڑا سا پزل ہو گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے, نہ اس نے سی آر میں کیا, نہ ڈی آر میں کیا, نہ ریہرسل میں تھی, یہ کر کیا رہا ہے. پھر دوبارہ سین شروع ہوا, پھر وہی کیا. میں نے کہا کر کیا رہا ہے بھائی, اس نے تو کیا ہی نہیں تھا یہ. تو اقبال لطیف صاحب جو اس زمانے میں ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے, وہاں سے میزنائن سے یہ ڈائریکشن دیکھ رہے ہوتے, وہ اترے اور انہوں نے مجھے ایک ہاتھ پکڑ کے میرے کونے میں لے گئے. کہنے لگے خالد میں ڈائریکٹر ہوں اس کا, میں اس کو منع کر سکتا ہوں کہ یہ غلط کام کر رہا ہے, لیکن میں اسے منع نہیں کروں گا. لیکن مجھے تمہیں سکھانا ہے, تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تم سٹاک کریکٹر ہو, چاہے اس نے 50 سیریل کیے ہیں, لیکن اس وقت تم مین رول کے اندر ہو, تمہارا یہ کام ہے, تو کانفیڈنٹلی اپنے آرام سے رہو. میں نے کہا یہ تو کرسی اٹھا کے مار رہا ہے, کیا کہنے لگا آپ آرام سے رہیں. جب یہ کرسی اٹھائے تو آپ اس کو صرف ایسے دیکھو جیسے دیوار کو دیکھ رہے ہو, بالکل بلینک آئز سے, اس کا سارا ایکشن زیرو ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں جب وہ اسکرین پہ سین آیا تو وہ لگ رہا تھا وہ زیرو ہے, یہ پاگل ہے کوئی, اور یہ ایک دم ہمارا سین ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے, اور ہم نے ان سے ڈائریکشنز لے کے سیکھا ہے. اور اسی طرح مظہر ہمارے بھائی دوست ہیں. میں کہتا ہوں کہ کچھ پاکستان نے اگر کچھ 2-4 اچھے ٹاپ کے ایکٹرز بنائے ہیں, وہ مظہر بھائی جیسے ہیں. ہم نے ان لوگوں سے سیکھا ہے اور ابھی بھی سیکھتے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں ونس اگین آپ سب لوگوں کا. اور چلتے چلتے جب انسان عروج پہ پہنچ جاتا ہے, اللہ نے مجھے بہت عروج دیا, بہت سی ہر فیلڈ میں دیا, لیکن میں اس بات کو نہیں بھولا کہ میں کچھ بھی ہے, کوئی پوزیشن بھی ہے, میں خالد بن شاہین ہی ہوں. میں ہر ایک سے ایسے ہی ملا کہ میں جو ہوں وہ انسان ہوں. تو جب میری پاس پوزیشن نہیں ہوگی تو آپ ایسے ہی ملیں گے. اور اس کو صوفی شاعر بابا بلے شاہ نے چند لفظوں میں کہا کہ بھائی نہ کر میری بندیا, نہ میری نہ تیری, دنیا 4 دناں دا میلہ, پھر مٹی دی ڈھیری. دنیا 4 دناں دا میلہ, پھر مٹی دی ڈھیری. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اور اب میں جو بات شروع میں کرنی تھی میں آخر میں کر رہا ہوں. بہت شکریہ آرٹس کونسل, پاکستان آرٹس کونسل کا, بہت شکریہ احمد شاہ کا, اور بہت سے زیادہ شکریہ میرے پیارے دوست سعادت جعفری صاحب کا. یہ میرے بہت پیارا بھائی ہے, پیارا دوست ہے. اور میں عمر خطاب کا شکریہ نہیں کروں تو بات نہیں بنتی, کیونکہ میں تو آرام سے گھر میں بیٹھا تھا, یہی ہینڈل کر رہا تھا, سبھی سپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا ان لوگوں سے. تو اگر کوئی رہ گیا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اور میرے مہمان گرامین تمام بہت شکریہ, اور اب اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ. خالد بن شاہین صاحب اپنی سادہ انداز کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور شکریہ بھی ادا کیا سب کا. اب آپ کے لیے بہت سارے گفٹس ہیں جو یہاں پر پیش کیے جائیں گے. سچل شیخ صاحب وائس چیئرمین سینسر بورڈ تشریف لائیں گے. عمر خطاب صاحب میٹرو لائف سے تشریف لائیں گے, اور اظہر علی فاروقی صاحب یہاں تشریف لائیں گے. تو آپ کے لیے کچھ تحفے لے کے آئے ہیں یہ جو آپ کو پیش کریں گے.